کافا، اے مومنو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل۔ خدا مکمل مومن مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ تو کیسے مکمل مسلمان بنیں گے؟ قرآن کو پڑھ کے، احادیث کو پڑھ کے، سیرت پیغمبر کو اپنے لیے رول ماڈل بنا کے۔ مجھے میرے دوست کہہ رہے تھے کہ ماجد بھائی عیسیٰ صاحب کی مجلس ہے تو مولانا ہمیں شہزادہ علی اکبر کی دکھ سنائیے۔ یقیناً مجلس سے لوگ بیٹھے ہیں، عزادار ماتمی بیٹھے ہیں۔ علی اکبر مولا وہ جوان تھے کہ جنہیں نام علی والا ملا، شکل محمد والی، خاندان عصمت و طہارت میں علی اکبر ایک تبرک کی حیثیت رکھتے تھے۔ نام علی والا ملا، شکل محمد والی۔ میں نے آپ کو چند جملوں میں بتانا ہے۔ پہلے تو یہ بتانا ہے کہ علی اکبر خوبصورت کتنا تھا، پھر میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مولا حسین کو اکبر سے پیار کتنا۔ میں نے ایک عالم بزرگوار سے سنا، فرما رہے تھے اتنا خوبصورت تھا علی اکبر۔ انہوں نے تو کتاب کا حوالہ دیا، مجھے یاد نہیں ہے۔ فرماتے جب سادات کا قافلہ شام میں پہنچا نا اور علی اکبر کا سر نو کے نیزہ پہ تھا، ایک عیسائی عورت نے اپنی چھت سے اس جوان کو دیکھا، اس کے سینے میں ماں والا دل تھا، پیٹتی ہوئی نیچے اتری، نو کے نیزہ کے نیچے کھڑے ہو کے کہتی شہزادے تیرا نام نہیں جانتی، اپنی طرف سے تیرا نام رکھ رہی ہوں 14ویں کا چاند۔ اور میں سوچتا ہوں جگر پھٹتا ہے جسے غیر ماں 14ویں کا چاند کہے، جناب لیلا کیا کہتی، بہنیں کیا کہتی ہوں۔ اور اگلا جملہ جو قبلہ نے کہا نا، خدا کی قسم میرا دل دکھا ہوا ہے۔ قبلہ فرماتے ہیں اس بیوی نے کہا شہزادے دعا مانگتی ہوں اللہ کرے جب تو زین سے اترا ہو تیری ماں مر چکی ہو، کہ بے پلانا اونٹ سے آواز آئی ہو بی بی میں مری نہیں ہوں، کربلا سے لے کر شام تک علی اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے ہنستا ہے۔ خوبصورت کتنا تھا علی اکبر، اور اب میں نے بتانا ہے حسین کو پیارا کتنا تھا علی اکبر۔ یہ کتاب یہ میں نے مالی سبتین میں پڑھا ہے، اتنا پیار تھا حسین کو علی اکبر کے ساتھ۔ بچپن ہے علی اکبر کا، اچانک آدھ رات کے ٹائم علی اکبر کی آنکھ کھل گئی، کہا بابا مجھے انار چاہیے۔ حسین نمائندہ مشیت ہے، امام ہے، بابا مجھے انار چاہیے۔ اناروں کا موسم نہیں تھا۔ میرے مولا اٹھے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، رو کے دعا مانگی، میرا اللہ اناروں کا موسم تو نہیں ہے لیکن مجھ سے اکبر کا رونا برداشت ہے۔ روایت میں نے پڑھا ہے صدور سے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے تازہ انار پیدا فرمائے۔ اتنا پیار تھا حسین کو علی اکبر کے ساتھ۔ اور قبلہ محمد عباس کوٹی صاحب سے میں نے یہ جملے سنے دوران سفر، وہ صندوق کے جس میں میرے مولا حسین کا سر تھا، سر غائب ہو گیا، صندوق سے سر مولا حسین کا غائب ہو گیا۔ شمر کوڑا لے کے سید سجاد کے پاس آیا، سطریں لکھنا شروع کی اور کہا تیرے بابا کا سر نہیں ملتا۔ امام فرماتے ہیں مجھ پہ ظلم نہ کر، جا میرے بھائی علی اکبر کے سر والا صندوق کھول۔ قیامت کا منظر تھا جب علی اکبر کے سر کا صندوق کھولا گیا، ضعیف باپ جوان بیٹے کے رخسار پہ منہ رکھے۔ اب میرے بزرگ گواہی دیں گے، میں نے علامہ اظہر سرزیلی صاحب کی بلا کو آخری 1-2 سال میں میں نے ان کی زیارت بھی کی، ان کی کتاب بھی پڑھی، خطیب آل محمد میں یہ جملے آج بھی موجود ہیں۔ فرماتے ہیں اور حافظ حسنین صاحب کی بلا استاد العلماء کے فرزند، ان سے بھی میں نے جملے سنے کہ آج بھی 3 مقامات ایسے ہیں جہاں 3 قسم کے مصائب کوئی نہیں پڑھتا۔ مولا امیر کے روزے پہ زینب کا داخلہ شام کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ تو سید سجاد کا جگر تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے پوچھا تھا نا، جب سادات کا قافلہ مدینہ پہنچا، مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے؟ پوچھنے والے نے 1 مرتبہ پوچھا، سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا شام شام۔ اور ایک منزل ایسی آئی، منزل دکھا دوں آپ کو۔ میرے مولا سید سجاد نے پھوپھیوں کی بے حرمتی کو دیکھا، بھیڑ اتنی تھی بازار شام میں، فرماتے ہیں میری پھوپھیوں کا سر کبھی دائیں دیوار کے ساتھ جا ٹکراتا تھا، کبھی بائیں دیوار کے ساتھ۔ اتنا روئے سید سجاد کے، روتے روتے زمین پہ گر پڑے۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ تسلی کے لیے ایک جملہ کہا، سجاد بیٹا کیا مرد یوں ہی روتے ہیں؟
اور غیرت مند مسلمان مومن شیعہ سنیے گا، کیا مرد یوں ہی روتے ہیں جیسے آپ رو رہے؟ سیدھے سجاد کی پھر چیخ نکل گئی، پھوپھی اماں انصاف کرو، کیا شریف زادیاں بازاروں میں یوں ہی ہیں جیسے علی کی بیٹیاں بازاروں میں؟ دوسرا مقام فرماتے ہیں مولا عباس کے روزے پہ جناب سکینہ کی شہادت کوئی نہیں پڑھتا۔ فرمایا، وصیت فرمائی تھی کہ مولا میری میت کو خیمے میں نہ لے جانا، مجھے سکینہ سے شرف ہے۔ اور تیسرا مقام میرے مولا حسین کے روزے پہ علی اکبر کی شہادت کوئی نہیں پڑھتا۔ جوان کی موت کیا ہوتی ہے؟ اس دنیا میں بھی جوان کی موت کیا ہوتی ہے؟ میں مرتضیٰ کا چہرہ دیکھتا ہوں، پتہ چلتا ہے کہ جوان بیٹے کی موت کسے کہتے ہیں۔ اس کا جوان مر جائے، اس کے دل سے پوچھیں اس کے دن رات کیسے گزرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علی اکبر کی شہادت مولا حسین کے روزے پہ، اور سیدی صاحب قبلہ نے لکھا کہ شیخ مہدی ایک روزہ خان تھے، مسائب خان تھے، زائرین کے اصرار پر انہوں نے شہادت پڑھ دی علی اکبر کی۔ آدھ رات کا وقت ہے، شیخ مہدی کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں دیکھا غریب زہرا ہیں، زخموں میں چور ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں۔ میں نے پوچھ لیا زہرا کا لال یہ کیا حال ہو گیا؟ فرماتے ہیں شیخ مہدی تو نے کیا سمجھا مجھے اکبر بھول گیا ہے؟ عزادارو اتنا پیار تھا حسین کو علی اکبر کے ساتھ، اور جملہ مقتل کا سنا دوں، دمت و ثاقبہ کی روایت، اتنا پیار تھا۔ آپ علماء و ذاکرین سے سنا کرتے ہیں کسی شہید کے زین سے اترنے پر میرے مولا حسین نے بد دعا نہیں دی۔ میں مطالعہ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، اس کے بعد آپ کو سنا رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، لیکن جب اکبر زین سے گرے میرے مولا حسین کی چیخ نکل گئی، فرمایا یبن سعد قطع اللہ رحمکا کما قطع رحمی، عمر سعد اللہ تیری نسل یوں ہی ختم کرے جیسے تو نے میرا اکبر زین سے اتارا۔ اور ایک عالم بزرگوار سے میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جب مختار کی حکومت آئی نا، مختار آل محمد کی حکومت آئی تو ملعونین کو پکڑ کے لایا جاتا تھا، اور ہر ملعون جو کربلا میں جس نے ظلم کیے تھا نا، ہر ایک ملعون سے مختار پوچھتا تھا کہ میرے مولا کا کوئی جملہ، میرے مولا کی کوئی بات تجھے یاد ہو۔ جب عمر سعد کو لایا گیا نا اور مختار نے پوچھا کہ میرے مولا کی کوئی بات، اس نے کہا آپ نے مجھے قتل کرنا ہے، میں نے ہونا ہے، لیکن میں بتاتا ضرور ہوں جب ہم نے تیرے حسین کا اکبر اتارا، تیرے مولا حسین کی زبان سے جملہ نکلا یبن سعد قطع اللہ رحمکا کما قطع رحمی، اللہ تیری نسل یوں ہی ختم کرے جیسے تو نے میرا اکبر زین سے اتارا ہے۔ مختار نے سنا، آنکھوں میں خون اتر آیا، فوجیوں سے کہا کہ جاؤ اس کا جوان بیٹا گرفتار کر کے لاؤ۔ لایا گیا، کہا اس کے سامنے جلاد کو حکم دیا اس کے سامنے اسے قتل کرو تاکہ میرے مولا کا فرمان پورا ہو۔ جب جلاد نے تلوار اٹھائی نا، عمر سعد مختار کے قدموں پہ گر پڑا، کہا مار ضرور میری آنکھوں کے سامنے نہ مار۔ مختار نے اس کے منہ پہ تماچا مارا، ملعون تجھے بیٹا پیارا ہے، میرے حسین کا اکبر۔ اتنا پیار تھا حسین کو علی اکبر کے ساتھ، اور یہی علی اکبر، میں شہادت نہیں پڑھتا، تیاری نہیں پڑھتا، شہادت نہیں پڑھتا، آخری جملے کہتا ہوں، یہی علی اکبر آئے میدان میں۔ حافظ حسنین صاحب بڑے مسائب خان تھے، نعت بھرا سید زادے کا جملہ ہے، فرماتے علی اکبر آئے میدان میں اور ظلم کے بادلوں میں چھپ گیا لیلا کا چاند۔ مولا حسین حالت امتحان میں تھے، علی اکبر نظر نہیں آئے خیمے میں مولا حسین جناب لیلا سے فرماتے ہیں لیلا مجھے اکبر نظر نہیں آ رہا، میں حالت امتحان میں ہوں، اور میرے نانا کا فرمان ہے اولاد کے حق میں ماں کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے، لیلا دعا مانگو میرا مالک مجھے میرا اکبر ملا۔ بی بی فرماتی مولا آپ میرے زمانے کے امام ہیں، بتائیں کیسے دعا مانگو؟ اب ہم سب کے جملے ہیں جو ماتمی بیٹھے ہو آپ پیارا نہ کرنا۔ ایک مرتبہ امام فرماتے لیلا مصلی بچھا، بی بی نے مصلی بچھایا، فرمایا دو زانو ہو کر بیٹھ، بی بی دو زانو ہو کر بیٹھی، فرمایا سر پہ قرآن رکھ، بی بی نے قرآن رکھا، کہا اب دعا مانگ، یا رب یوسف الی یعقوب، اور یعقوب کو یوسف ملانے والی ذات مجھے میرا اکبر ملا۔ ماں کی دعا ختم نہیں ہوئی، اکبر واپس پڑھ۔ اللہ کرے یہ منظر میں دکھا سکوں، جوان بیٹے کے سامنے ضعیف باپ کھڑا ہے، علی اکبر ہاتھ باندھ کے تھے بابا زندگی کی آخری آرزو کہو میرے لال کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ بابا کاش ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ رضادارو یہاں رو کے قبلہ کہوں کسی کا جوان بیٹا مر رہا ہو،
ابھی مجھے بتایا گیا، میرے عزیز اللہ درجات بلند فرمائے، ماجد ہاسپٹل میں تھے اور آخری 24 گھنٹے میں ان کی زبان پہ یا اللہ یا محمد یا زہرا، یہی 24 گھنٹے انہوں نے آخری الفاظ ان کے یہی تھے، یا اللہ یا محمد یا زہرا۔ کوئی جوان ہونا مر رہا ہو، آخری وقت ہو اور وہ آخری وقت میں کچھ مانگے اور ڈاکٹر منع کریں اس کو یہ چیز نہ دینا، اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، اور وہ چیز مانگتا مانگتا جوان دنیا سے چلا جائے، تو جب بھی پوری زندگی اس جوان کی ماں یا اس کی بہنوں کے سامنے وہ چیز آئے گی نا جو اس نے مانگی تھی، انہیں اپنا جوان ضرور یاد آئے گا۔ میں کہتا ہوں میرے مولا حسین تو شہید ہو گئے، ارے لیلا تو زندہ رہی، جب بھی بی بی کے سامنے پانی آتا ہوگا بی بی رو کے کہتی ہوگی اکبر آ تجھے ماں پانی پھیلا، تو نے آخری وقت میں پانی مانگا تھا۔ عزادارو، علی اکبر آئے میدان میں، زیدی صاحب قبلہ کی جملے ہیں، خلاصہ کیا علی اکبر کی شہادت کا۔ زید صاحب فرماتے ہیں علی اکبر آئے میدان میں، اکبر کی نگاہ فوجوں پہ ہے، ٹیلے پہ کھڑا ہے غریب زہرا، ماتم کرنے نہ سمجھنا، حسین کی نگاہ علی اکبر پر ہے، دروازے میں کھڑی ہے جناب زینب بی بی کی نگاہ حسین پہ، مصلی پہ اکبر کی ماں لیلا، ان کی نظر جناب زینب پہ۔ زید سے فرماتے ہیں مصلی سے لے کر میدان تک نظر کی ایک تار جم گئی، فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری ہوگی وہ قیامت کا لمحہ آ گیا، اکبر زین سے گرے، حسین ٹیلے پہ گرے، زینب دروازے میں گری، لیلا مصلی میں سجدے میں گئی، میرا اللہ تیرا شکر میری نیک کمائی تیرے نیک راہ، اکبر زین سے گرے۔ اب بزرگ جو بیٹھے ان کے لیے جملات کر رہا ہوں، کیسے ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش پہ پہنچا۔ علماء مقاتل نے منظر کشی کی ہے، فرماتے ہیں پدر بر لاش پسر زانوں بے زانوں رسی، کوہنیوں کے بل چل کے حسین بیٹے کے عجیب منظر دیکھتے ہیں، جوان بیٹا ہے، ایک پاؤں سمیٹتا ہے، ایک پھیلاتا ہے، ایک سمیٹتا ہے، ایک پھیلاتا ہے۔ علی اکبر کا سر اٹھایا اور زانوں پہ رکھا، اکبر میرے لال کوئی آخری وصیت کہ بابا میری وصیت صرف یہ ہے، میں چاہتا ہوں آخری مرتبہ ماں لیلا کی زیارت کروں، ماں زینب کی زیارت کروں۔ کہا اچھا میرے لال تو جوان ہے، میں ضعیف ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ ایک ہاتھ علی اکبر کے پاؤں کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ سر کے نیچے۔ زید سے فرماتے ہیں میرے مولا حسین نے کہا اکبر دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ تو بابا کی گردن میں ڈالا، دوسرا ہاتھ علی اکبر سینے سے اٹھا نہ سکے۔ کہا اکبر دوسرا ہاتھ کا بابا ایک ملعون نے میرے سینے میں برچھی کا پھل توڑ دیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جب جوان بیٹے کے جگر سے برچھی کا پھل نکالے گا نا حسین تو صبر کا پتہ چلے گا۔ بس اگر جملہ سننا ہے باتوں کرنا تو لفظ سمجھنا، بس یہ سننا تھا۔ فخر ابراہیم نے فخر اسماعیل کو زمین پہ لٹایا، حسین دو زانو ہو کر بیٹھ کے اکبر کی برچھی میں ہاتھ ڈالا، برچھی میں ہاتھ ڈال کے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا دادا ابراہیم آج دادا اسماعیل کو لے کے میدان کربلا میں آ دیکھ میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، میرا اسماعیل نہیں کانپ رہا۔ برچھی کو ہلایا، جیسے فرماتے ہیں برچھی کا ہلنا تھا، اکبر کا دل ہل گیا، دل کا ہلنا تھا جس میں کب کبھی تاری ہوئی، جسم کا کانپنا تھا، کربلا میں زلزلہ آیا۔ بی بی نے دیکھا کہ بھیا یہ کام اکیلے میں کرنا، میں نے چکیاں پیس پیس کے بالا ہے۔ وہیں سے حسین نے آواز دی زینب بہن خیمے سے باہر نہ آنا، تیرے پردے پہ اکبر قربان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ